اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. We are reading a short story, The Servant by Simiano, S.T. Simiano. Today we will continue the story from page number 141. And this is our third lecture for this story. اس سے پہلے کہ ہم اس سٹوری کو کنٹینیو کرتے ہیں آج کی کلاس میں پیج نمبر 141 پر، کل کی کلاس میں جو ہم نے اس سٹوری کے بارے میں پڑھا تھا، تھوڑا بہت اس کی آخری کچھ چند باتیں یہاں پر ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ آج جو پیراز ہم پڑھنے جا رہے ہیں آپ کی یہ سمجھ میں اچھی طرح سے آ جائے. چونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ایگور ڈینلچ نے انہیں اپنی دوست کی سفارش کی تھی اپنے مالک شیرو کے ہاں اس کی نوکری یعنی اس کے کام پر لگانے کے لیے، تو ڈینلچ نے اس بوڑھے آدمی کے بارے میں جس کے بارے میں ایگور ڈینلچ اسے کہتا تھا کہ اسے نکال دے کیونکہ وہ اب کام کے قابل نہیں رہا ہے اور وہ کام بھی اچھی طرح سے نہیں کر پاتا ہے، تو شیرو نے یعنی مالک نے اس کو یہ جواب دیا کہ ایسا کرنا میرے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ بغیر کسی وجہ سے میں ایسے آدمی کو کیسے نکال سکتا ہوں جو میرے پاس کئی سالوں سے کام کرتا آ رہا ہے. تو یہ تھے یعنی مالک یعنی شیرو کے جواب یعنی اپنے نوکر اپنے کوچ مین ایگور ڈینلچ کو. تو آج ہم اس سٹوری کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. تو اب آپ اپنی ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 140 نکالیے اور وہاں سے ہم اس سٹوری کو آگے شروع کر لیں گے. یعنی سپوزنگ ہی واز ورکڈ فار یو فار years. He did not work for nothing. He got paid for it. He is certainly saved up a few dollars for his old age. تو ایگور ڈینلچ نے اپنے مالک شیرو سے کہا کہ مان لیا جائے کہ اس نے آپ کے لیے کئی سال کام کیے ہیں، اس نے مفت میں کام نہیں کیا ہے، اس سے اس کے پیسے ملتے رہے تھے، اس نے یقینی طور پر اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ ڈالر بچا رکھے ہوئے ہیں. Saved up, how could he? From what? He is not alone in the world. He has a wife to support, and she has to eat and drink also. تو شیرو نے ڈینلچ کو کہا کہ وہ بیچارہ کیسے یعنی پیسہ یا ڈالر بچا رکھ سکتا تھا، وہ کیسے بچا رکھ سکتا تھا یا کیسے بچا پا سکتا تھا. وہ دنیا میں اکیلا نہیں ہے، اس کی ایک بیوی ہے دیکھ بھال کرنے کو، اور اس عورت کو بھی کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی شیرو کا جواب اس کو یہ تھا کہ یعنی وہ بوڑھا آدمی چونکہ یہاں پر جو اس کو نوکری کے پیسے ملتے ہیں وہ صرف یعنی اس پر اس کا خود کا ہی گزارا نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے اس کی بیوی بھی ہے، تو وہ پیسے یعنی وہ اپنی بیوی اور اپنے پر اس کو وہ خرچ ہوتے ہوں گے، تو وہ کیسے بیچارہ بچا سکتا تھا پیسہ. His wife earns money too at day's work. چار woman. یعنی ایگور ڈینلچ نے مالک سے کہا کہ اس کی بیوی بھی پیسے کماتی ہیں دن بھر جھاڑو پوچھے کا کام کر کے، یعنی وہ دن بھر جھاڑو پوچھے کا کام کرتی ہے
اور اس سے اس کو پیسے ملتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ یعنی وہ دونوں میاں بیوی کماتے ہیں. A Lord she could have made enough for them. اور اس کے علاوہ یوگے ڈینلش نے اپنے مالک سے کہا وہ بہت کما لیے ہوں گے. اس عورت نے ان دونوں کے لیے کافی ہوتے ہوں گے. یعنی جو پیسے وہ عورت خود کماتی ہیں وہ ان دونوں کے لیے کافی ہیں. اور جو وہ بوڑھا یہاں آپ کے ہاں نوکری کے پیسے وصول کرتا ہے وہ اس کے پاس بچت ہوں گی. Why should you care about Polycarp Punch and his wife? To tell you the truth, he is very poor servant. Why should you throw your money away on him? He never shows the money away on him. He never shows the snow away on time or does anything right. And when it comes his turn to be night watchman, he slips away at least 10 times a night. It is too cold for him. You will see someday because of him you will have trouble with. You will have trouble with. You will have trouble with the police. The quarterly inspector will descend on us, and it won't be so agreeable for you to be responsible for Polycarp Punch. تو اس کے علاوہ یگور ڈینلش نے اپنے مالک سے کہا آپ کو پولیکرنچ یعنی اس بوڑھے نوکر اور اس کی بیوی کا پرواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ کو سچ بتاؤں تو وہ ایک بہت گھٹیا نوکر ہے. آپ اس پر اپنے پیسے برباد کیوں کرتے ہیں. وہ کبھی وقت رہتے یعنی برف کو بیلچے سے نہیں ہٹاتا ہے اور کوئی بھی کام ٹھیک ڈھنگ سے نہیں کرتا ہے. اور جب رات کو پہرے دینے کی بازی اس کی آتی ہے تو وہ رات میں کم سے کم 10 بار وہاں سے کھسک جاتا ہے. اس سے بہت سردی لگتی ہے. آپ کسی دن دیکھ لیں گے کہ اس کی وجہ سے آپ کو پولیس کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے گی. وہ سہ ماہی والا انسپکٹر ہم پر ہلہ بول دے گا اور پھر آپ کو اچھا نہیں لگے گا کہ آپ کو پولیکارپ پنچ کی وجہ سے ذمہ دار ٹھہرایا جائے. یعنی یوگیر ڈینلچ اپنے مالک سے آگے کہتا ہے کہ جو وہ بوڑھا آدمی ہے وہ کام کے قابل اب نہیں رہا ہے کیونکہ جب نائٹ ڈیوٹی کے لیے رات کی ڈیوٹی کے لیے اس کی باری آتی ہے تو وہ رات میں بہت بار کھسک جاتا ہے. یعنی اس کو ٹھنڈ لگتی ہے. اس کے علاوہ وہ بیلچے وغیرہ سے وہ جو برف وغیرہ صاف کرنی ہوتی ہیں وہ بھی وہ نہیں کر پا سکتا کیونکہ جو ہفتے کے دوران جو پولیس انسپیکشن کے لیے آتا ہے تو وہ کبھی یعنی اس کی وجہ سے اس کی وہ جو اس کو کام سونپا گیا ہے صفائی ستھرائی کا وہ اچھی ڈھنگ سے نہیں کرتا ہے. تو پولیس کبھی یعنی وہ پولیس انسپیکٹر کبھی بھی ہم پر کوئی مصیبت یعنی آنے والی ہوگی تو وہ ہم پر ہلا بھی بول دے گا کبھی. تو پھر یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اور یہ سب پولیکرنچ کی ذمہ داری یعنی سے ذمہ دار اسی کو ٹھہراتا ہوں کیونکہ وہ اپنا کام ٹھیک ڈھنگ سے نہیں کر پاتا. Still it is pretty rough. He is been with me 15 years and to treat him that way in his old age, it would be a sin. تو شیرو نے اس کو جواب دیا اپنے مالک نے پھر بھی ایسا کرنا بہت غلط ہوگا. یعنی اس بوڑھے کے لیے وہ پھر بھی کہتا ہے اس کو کہ میرے لیے یہ کرنا غلط ہوگا. وہ میرے پاس 15 سال سے ہیں اور اس کے بڑھاپے میں اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ایک گناہ ہوگا کہ یعنی 15 سالوں سے وہ میرا یہاں پر نوکر رہا ہے کام کرتا آ رہا ہے اب میں اس کو نکالوں گا یہ میرے لیے پاپ ہوگا یہ میرے لیے گناہ ہوگا. A sin, why, what harm would you be doing him? He won't strive. He will go to the almshouse. It will be better for him to be quiet in his old age.
تو یگور ڈینلچ یعنی کوچ مین نے اپنے مالک سے کہا کیا آپ گناہ بتا رہے ہیں؟ آپ اس سے کون سا نقصان پہنچا رہے ہوں گے؟ وہ بھوکا نہیں مرے گا، وہ خیرات خانے میں رہنے کے لیے چلا جائے گا، یہ اس کے لیے بہت ہوگا، اپنے بڑھاپے میں سکون سے رہ سکے گا۔ یعنی یہ آپ کے لیے کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ کسی یعنی خیرات خانے میں یعنی وہاں اس کو مفت میں کھانا ملے گا، اور وہاں اس کو زیادہ محنت بھی نہیں کرنی، بیٹھے بیٹھے وہ آرام اور سکون کے ساتھ وہاں کھا پی سکتا ہے اور اپنے بڑھاپے میں آرام کر سکتا ہے۔ شیرو ریفلیکٹڈ یعنی شیرو سوچنے اب لگا، یعنی مالک اب اس بات پر سوچنے لگا۔ آل رائٹ ہی سیڈ فائنلی برنگ یور فرینڈ ہیئر آئی ول سی واٹ آئی کین ڈو۔ تو آخر کار شیرو نے یعنی مالک نے یگور ڈینلچ سے کہا یعنی اپنے دوست کو یہاں لے آنا، میں دیکھوں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ یعنی اب آپ اپنے دوست کو یہاں بلاؤ تو میں اب دیکھتا ہوں کہ میں اس کے بارے میں کیا کر سکتا ہوں۔ Do take him, sir. I am so sorry for him. He is a good boy and he is been without work for such a long time. I know he will do his work well and serve you faithfully. On account of having to report for military duty, he lost his last position. If it had not been for that, his master would never have let him go. تو شیرو نے یعنی یگور ڈینلچ نے اپنے مالک سے یہ بتایا کہ جناب اس سے ضرور رکھ لیجئے گا، یعنی وہ اس کی آگے یعنی سفارش کرتے ہوئے اس سے کہتے ہیں کہ اس کو ضرور یہاں کام پر لگا دیجئے، مجھے اس پر بہت رحم آتا ہے، وہ ایک اچھا لڑکا ہے اور بہت وقت سے بیکار چلا آ رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ اپنا کام اچھی طرح کرے گا اور آپ کی خدمت وفاداری سے کرے گا۔ فوجی ڈیوٹی کے لیے جانے کی مجبوری کی وجہ سے اس سے اپنی پرانی نوکری گنوانی پڑی تھی، اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کے مالک نے اس سے جانے نہیں دیا ہوتا۔ یعنی وہ کہتا ہے اسے کہ وہ ایک اچھا لڑکا ہے، وہ بیچارہ بہت وقت سے بیکار چلا آ رہا ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ وہ اچھی طرح سے آپ کی خدمت کرے گا، اگر اس کو واپس اپنے گاؤں فوجی ڈیوٹی کے لیے نہیں بلایا ہوتا تو وہ اپنے اسی مالک جہاں پر وہ نوکری کرتا تھا وہ کبھی اس کو نہیں چھوڑتا، ایسا وہ اچھا آدمی ہے، اچھا وہ لڑکا ہے، وہ آپ کی وفاداری کے ساتھ آپ کی خدمت کرے گا۔ The next evening جیرسم came again and asked. اگلی شام جرسم پھر آیا اور پوچھنے لگا، جرسم اب پھر آیا اور پوچھنے لگا well could you do anything for me. تو انہوں نے اپنے دوست سے کہا، جرسم نے یگور ڈینلچ سے، تو کیا آپ میرے لیے کچھ کر پائے، کیا آپ نے میرے لیے کچھ میرے کام کے بارے میں کچھ میری مدد کی ہے۔ Something I believe. First let us have some tea, then we will go to see my master. تو دوست نے یگور ڈینلچ نے جرسم سے کہا، میری سمجھ میں کچھ آتا ہے، آپ پہلے تھوڑی چائے پیتے ہیں، پھر ہم میرے مالک سے ملنے چلے جائیں گے۔ Even tea had no allurements for Jerasim. He was eager for a decision, but under the compulsion of politeness to his host, he gulped down 2 glasses of tea and then they betook themselves to Sheru. Sheru asked Jerasim where he had lived before and what work he could do. Then he told him he was prepared to engage him as a man of all work, and he should come back the next day ready to take the place. Jerasim was fairly stunned by the great stroke of the fortune. So overwhelming was his joy that his legs would scarcely carry him. He went to the coachman's room and Yegor said to him,
تو جب چائے وغیرہ پینے کے بعد یعنی دونوں دوست اب مالک شیرو کے پاس چلے جاتے ہیں، تو جراثیم کے لیے چائے بھی کوئی کشش نہیں رکھتی تھی اس وقت. وہ کسی فیصلے کے لیے بے چین ہو رہا تھا، لیکن اپنے میزبان کے تئیں اپنی انکساری دکھانے کی وجہ سے اس نے جلدی جلدی 2 گلاس چائے حلق سے نیچے اتار دیے. یعنی دستی دستی یعنی انہوں نے 2 گلاس چائے پی لی اور پھر وہ دونوں شیرو کے پاس چلے گئے. شیرو نے جراثیم سے پوچھا کہ وہ پہلے کہاں رہتا تھا. یعنی مالک نے اسے کہا کہ پہلے آپ کہاں رہتے تھے، کہاں کام کرتے تھے، اور وہ کون سا کام کر سکتا ہے، آپ کون سا کام کر سکتے ہو. پھر اس نے اسے بتایا کہ وہ اسے سب طرح کے چھوٹے موٹے کام کرنے والے نوکر کے طور پر لینے کو تیار تھا، اور اسے کہا کہ وہ اگلے دن اپنے کام پر آ جائیں. قسمت کی اس باری دستک سے جراثیم بہت ہی حیران ہو اٹھا. اس کی خوشی اتنی بے قابو ہو رہی تھی کہ اس کی ٹانگیں اس سے مشکل سے ہی اٹھا پا رہی تھیں. وہ کوچوان کے کمرے میں گیا اور یگور ڈینلچ نے اس سے کہا. تو مالک نے بہرحال اس کو بالآخر کام پر تو لگا دیا. یعنی اس کو یہ پوچھنے کے بعد کہ آپ کہاں کام کر رہی تھی، اس سے پہلے آپ کون سے کام کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اب مالک نے اس کو یعنی چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے اب یعنی تعینات کرنے کے لیے، تو اب اس کو وہ تیار ہو گیا. تو جس پر یعنی جراثیم اب بہت ہی خوش ہو گیا ہے، اور اس کے پاؤں بھی اتنا خوش ہو گیا کہ اس کے پاؤں بھی، اس کی ٹانگیں بھی مشکل سے اب چل پا رہی تھی. اور وہ بہرحال پھر کوچ مین کی جب کمرے میں گیا تو یعنی اپنے دوست یگور ڈینلچ نے اس سے کہا جراثیم سے، ویل مائی لیڈ، سی ٹو اٹ دیٹ یو ڈو یور ورک رائٹ, so that I shall not have to be ashamed of you. You know what masters are like. If you go wrong once, they will be at you forever, after with their fault finding, and never give you peace. تو ڈیگو ڈینلچ نے اپنے دوست سے نصیحت کرتے ہوئے، ایڈوائس کرتے ہوئے اب اس سے یہ باتیں بتائی. اب تو ٹھیک ہے میرے بچے، اس بات کا دھیان رکھنا کہ اپنا کام صحیح ڈھنگ سے کرنا، تاکہ مجھے تمہاری وجہ سے شرمندہ نہ ہونا پڑے. تم جانتے ہو کہ مالک لوگ کیسے ہوتے ہیں، اگر تم ایک بار غلطی کرو تو وہ ہمیشہ تمہارے نقص نکالنے کے لیے تم پر سوار رہیں گے اور تمہیں کبھی چین سے نہیں رہنے دیں گے. تو یہ تھی نصیحت جو اب یعنی یگور ڈینلچ اپنے دوست جراثیم سے کرتا ہے. ڈو ناٹ وری اباؤٹ دیٹ یگور ڈینلچ، ویل. تو اس نے اب یعنی جراثیم نے اپنے دوست سے کہا کہ اس کی آپ فکر مت کیجیے یگور ڈینلچ. تو یگور ڈینلچ نے کہا یعنی ویل یعنی ٹھیک ہے. جراثیم ٹک لیو کراسنگ دا یارڈ ٹو گو آؤٹ بائی دا گیٹ. جراثیم اب اس نے اپنے دوست سے الوداع کہا، گیٹ سے باہر جانے کے لیے آنگن کو پار یعنی اس نے کیا. Policar Punch's room gave on the yard, and a broad beam of light from the window fell across Gerasim's way. He was curious as to get a glimpse of his fortune home, but the panes were all frosted over, and it was impossible to peep through. However, he could hear that what the people inside were doing. تو اس کے بعد پولیکر پنچ کے کمرے آنگن کی طرف پڑتی تھی، یعنی جہاں پر وہ بوڑھا نوکر جو یہاں مطلب جو کام کر رہا تھا اس سے پہلے، اس کا جو یعنی کمرہ تھا وہ بالکل یعنی اسی آنگن کی طرف یعنی بالکل اس کے آنگن کی طرف سے پڑتا تھا، اور کھڑکی میں سے آتی ہوئی روشنی کی شعاعیں جراثیم کے راستے کے آر پار بڑھ رہی تھی. یعنی جراثیم کو وہ جو اس کی کھڑکیوں سے جو روشنی یعنی جو باہر آتی تھی
وہ بالکل جراثیم کے راستے پر پڑتی تھی. جراثیم جب وہ جا رہا تھا وہ اپنے مستقبل کے گھر کی ایک جھلک دیکھ پانے کے لیے بے چین ہوا اٹھا. یعنی اب یہ بے چین ہو گیا تھا جراثیم کہ میں اپنا آنے والا یعنی اب جس کمرے میں مجھے رہنا ہے یعنی اس کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے وہ بے چین تھا. لیکن کھڑکیوں کے شیشے غیر شفاف تھے اور اندر جھانک پانا ناممکن تھا. لیکن وہاں کھڑکیوں کے جو شیشے وغیرہ پینز تھے ونڈو پینز ان پر تو شاید دھول وغیرہ یا میل چڑھ گئی تھی جس کی وجہ سے اندر جھانک پانا مشکل تھا. لیکن پھر بھی وہ سن پا رہا تھا کہ اندر کی طرف باتیں کرتے ہوئے لوگ کیا یعنی کہہ رہی تھی. لیکن اندر سے جو کہنے یعنی باتیں ہو رہی تھی وہ باہر سے سن پاتا تھا اچھی طرح سے. What will we do now was said in a woman's voice. اب ہم کیا کریں گے ایک عورت کی آواز میں کہا گیا. یعنی کہ عورت کے اندر سے باتیں ہو رہی تھی یعنی ایک عورت کی آواز تھی وہ کہہ رہی تھی اب ہم یعنی کیا کریں گے. یعنی یہ شاید اسی پولیکر پنچ یعنی اس بوڑھے نوکر کی بیوی تھی جو اپنے شوہر سے پولیکر پنچ سے پوچھ رہی تھی یعنی اب ہم کیا کریں گے. I don't know a man undoubtedly پولیکر پنچ replied. یعنی بے شک یہ پولیکر پنچ کی آواز تھی. اب پولیکر پنچ تھا جو اپنی بیوی سے اب کہتا تھا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ اب ہم کیا کریں گے. Go begging I suppose. تو اس نے یہ بھی اس کو بتایا اپنی بیوی سے بس اب میرا خیال یہی ہے شاید ہمیں اب یعنی گھر در ٹھوکریاں کھانی ہوں گی یعنی اب ہمیں بھیک مانگنا پڑے گا. تو بس آج ہم یہاں تک ہی اس لیسن کو پڑھتے ہیں. تو انشاءاللہ کل اس کو یہاں سے ہم آگے کنٹینیو کریں گے کل کے کلاس میں. تو اب ان جو آج کی پیراز کی ہم نے 40 پیج نمبر 141 اینڈ 142 پر جو ہم نے آج ریڈنگ کی ہے تو ان میں سے جو ایکسپریشنز آج ہم نے پڑھ لی ہیں تو ان کی میننگز میں دوبارہ یہاں پر ریپیٹ کرتا ہوں جن کو میں نے نوٹ کر رکھا ہے. تو یہاں پر ایکسپریشن نمبر 1 از یعنی چار وومن مینز a cleaning woman especially in a large building. یعنی جھاڑو یا صفائی کرنے والی عورت is called چار woman. Shovel to take up a throw with a shovel or a tool like a spade. یعنی بیلچہ ہاتھ میں لینا یا بیلچے سے کوئی کام کرنا. Alms house a privately fenced home for the poor. یعنی غریبوں کے لیے رہنے کا ایک یعنی فینسڈ یعنی کمرہ یعنی خیرات خانہ جس کو ہم کہیں گے. allurement یعنی an attracting or fascinating thing یعنی پرکشش یا اپنی طرف مائل کرنے والا allurement. gulp to drink hurriedly or greedily یعنی جلدی سے نگلنا یا چٹ کرنا جلدی سے کسی چیز کو یعنی اپنے گلے سے نیچے اتارنا جس طرح سے یعنی جراثیم نے اپنے دوست کے ہاں جب اس نے اس کو کہا کہ پہلے چائے وغیرہ کچھ پیتے ہیں تو انہوں نے 1-2 گلاس یعنی جلدی اس میں سے گلپ کر دیے یعنی پی لیے یا اپنے حلق سے یعنی نگل لیے نیچے اتار دیے. تو یہ تھی کچھ ایکسپریشنز آج کے اس چیپٹر سے آج کے اس ان پیراز سے. تو انشاءاللہ الرحمن کل اگلی کلاس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ باقی وسلام.